إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في سورة أحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا تمام قسم کی تعریف، تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اور عبادت و بندگی، تمام قسم کی اطاعتیں، نظر و نیاز اور قربانیاں، تمام قسم کے اعمال اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم کو اور آپ کو ذہن و شعور عطا کیا، اچھے اور برے میں فرق کرنے کا سلیقہ سکھایا، اتنی سمجھ عنایت کی کہ ہم بھلائی اور برائی کو پہچان سکیں، اور یہ قوت عطا کی کہ ہم بھلائی کی طرف لپک سکیں، برائی سے اپنے آپ کو روک سکیں۔ اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے تمام رسولوں پر درود و سلام، خصوصاً آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت اور بے شمار درود و سلام، جن کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ، جن کی اطاعت ہمارے ایمان کی پہچان، جن سے الفت ہمارا دین اور جن کے راستے پہ چلنا ہمارے دین کی علامت۔ اس نبی نے ہمارے اور آپ کے لیے کیا کیا نہ جتن کیے کہ ہم اس کا دین سیکھ سکیں اور رب العالمین کی بے پناہ محبتوں کے حقدار ٹھہریں۔ اس نے اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیا قرآن مجید کے مطابق، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ امت رب العالمین کی اطاعت پر نہیں آتی۔ اس قدر ہمارے لیے بے چین رہنے والا نبی، اس قدر ہمارے لیے پریشان رہنے والا نبی، ہمارے کا مطلب صرف ہم لوگ نہیں، پوری کائنات، تمام انسان، سب کی ہدایت کے خواہش مند، سب کی بھلائی کے خواہش مند، سب کو اللہ کی بندگی پر لانے کے خواہش مند، سب کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے حکموں کی پابندی تک لانے کے لیے بے انتہا پریشان نبی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی
युहब्बिबकुम अल्लाह। अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, वो अल्लाह जो इस कायनात का मालिक, वो अल्लाह जो मेरा और आप सब का मालिक, वो अल्लाह जो हमारे एक एक सांस का मालिक, जिसने हमें ये क़ुव्वतें इनायत की हैं अपने घर से चलकर यहाँ तक पहुँच गए, जिसने हमें ये ताकत इनायत की है कि हम इस कायनात में रहकर बाइज़्ज़त तरीक़े से ज़िंदगी जीते हैं, जिसने ये ताकत इनायत की है कि हम सोच और समझ सकते हैं, जिसने ये ताकत इनायत की है कि हम इस मार्केट में, इस बाज़ार में, दुनिया के बाज़ार में रहते हुए दुनिया की भलाइयों को सीख कर उन भलाइयों को इस्तेमाल में ला सकते हैं, जिसने ये ताकत दी है कि इस दुनिया के बाज़ार में रहते हुए इसकी बुराइयों को पहचान कर, उसकी बुराइयों से अपने आप को बचाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जहन्नम से अपने बचने का सामान कर सकते हैं। वो अल्लाह, उसने क्या फरमाया कि अगर मुझसे मोहब्बत है तो मेरे रसूल की पैरवी कर लो, मेरे रसूल के रास्ते पे चल पड़ो, मेरे रसूल के इताअत कर लो, मेरे रसूल जो सिखाएं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बना लो, और जो ना सिखाएं उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाओ। इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। नतीजा ये निकलेगा कि रब्बुल आलमीन तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। और क्या आप ये कह सकते हैं या सोच सकते हैं कि जिससे रब्बुल आलमीन मोहब्बत करने लग जाए, जिससे रब्बुल आलमीन खुद मोहब्बत करने लग जाए, क्या कायनात की कोई ताकत उसे पछाड़ सकती है? क्या कायनात की किसी ताकत के सामने वो सर झुका सकता है? क्या कायनात की किसी ताकत से वो घबरा कर रब्बुल आलमीन के रास्ते से हट सकता है? नामुमकिन है। कायनात का मालिक है वो, जिसके हुक्मों पर ये कायनात चलती है, जिसके हुक्मों के मुताबिक इस कायनात की सांसें चलती हैं, जिसके हुक्मों के मुताबिक ये कायनात हरी भरी बनती है और सूख जाती है, जिस कायनात के मालिक के हुक्मों के मुताबिक ये कायनात कहीं बारिश बरसाती है तो लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं, और कहीं बारिश ऐसे बरसाती है कि तबाह कर देती। वो मालिक जो हमारे और आपका इस तरह से मालिक है कि जब तक चाहता है हम उसकी ज़मीन पर खुशी खुशी चलते, दौड़ते और उछलते रहते हैं, मस्त रहते हैं, ताकत मिली हुई रहती है। और वही मालिक जब चाहता है तो उस जवानी में, जिस जवानी में आदमी के पास सबसे ज़्यादा क़ुव्वत होती है, उस जवानी में उसे लाचार और बेयारो मददगार बना देता है। पैर नहीं है तो फालिज ज़दा, हाथ नहीं है तो उसको तबाह कर दिया है। सेहत नहीं है, सेहत है तो इस लायक नहीं रखा है कि अपनी सेहत के मुताबिक इस कायनात को इस्तेमाल कर सके। वो मालिक, उस मालिक ने क्या कहा? अगर मुझसे मोहब्बत है तो मेरे रसूल की इताअत करो। इताअत कैसे करो? सूरह अहज़ाब में फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए नबी में इस कायनात की सबसे बेहतरीन, इस कायनात का सबसे अच्छा मॉडल और नमूना है। नबी ने जैसा किया वैसे करते जाओ, वैसे बनते जाओ, वैसे ही समाज के साथ अपना मामला करते जाओ, वैसे खुद अपनी ज़ात के साथ वो मामला करते जाओ, तुम बेहतर बनते जाओगे। और उस नबी के इस उसवे को रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए नमूना यूं ही नहीं बनाया है कि चलो बस एक तस्वीर खड़ी कर दी, बस इसके मुताबिक बन जाओ। नहीं, रब्बुल आलमीन ने जिसे उसवा बनाया उसे कामिल बनाया है। जिसे रब्बुल आलमीन ने उसवा बनाया है उसे पूरी तरह से कामिल बनाया है। आप जिस पहलू से देखें कहीं कमी नज़र नहीं आएगी, कोई कमी नज़र नहीं आएगी। आप इबादात के पहलू से देखें कि रसूल अकरम की ज़िंदगी इबादात के मामले में कैसी है, आपको कहीं कमी नज़र नहीं आएगी। ढूंढ कर, सिर्फ ढूंढ कर नहीं, पूरी ज़िंदगी ढूंढ कर और पूरी टीम लगा कर ढूंढ कर भी एक कमी नहीं दिखा सकते।
ڈھونڈا ہے لوگوں نے، ایسا نہیں کہ ڈھونڈا نہیں ہے۔ جنہیں اس دین سے نفرت ہے انہوں نے ٹیمیں بنائی ہیں، اسکولز کھولے ہیں، ادارے قائم کیے ہیں کہ اس نبی میں خرابی تلاش کرو اور تلاش کر کے دنیا کے سامنے پیش کرو کہ اس میں خرابیاں ہیں، تاکہ انہیں اس سے نفرت دلا سکو۔ آج تک کامیاب نہ ہو سکے اور قیامت تک کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ نبی نے جسے اسوہ بنایا، جسے ماڈل بنایا، اسے کامل بنایا۔ عبادات میں تلاش کریں تو عبادتیں کتنی، کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہیں، کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہیں۔ ہم نے 5 وقتہ نمازوں کو عبادت سمجھ رکھا ہے نا، مگر اس نے کہا تمہاری ہر سانس عبادت، ہر سانس عبادت۔ تم چلو میرے طریقے کے مطابق چلو، رب کے حکم کے مطابق چلو، تمہارا چلنا عبادت۔ کھاؤ رب کے حکم کے مطابق، داہنے ہاتھ سے بسم اللہ کہہ کے کھاؤ، کھانا عبادت۔ سلام کرو، کسی سے ملو سلام کر کے ملو، تمہارا اس سے ملنا عبادت۔ کسی مریض کے پاس جاؤ اس نیت سے جاؤ کہ رب کا حکم ہے، تمہارا اس مریض کے پاس جانا عبادت۔ کیا نہیں عبادت؟ اس لیے رسول کی زندگی دیکھیں تو کوئی حصہ عبادت سے خالی نہیں۔ ہم تو 2 وقت پڑھ کے خوش رہتے ہیں کہ عبادت کر لی۔ اس رسول کا معاملہ کیا تھا؟ کتنے کامل تھے عبادت میں کہ دن میں تو 5 وقتہ پڑھتے ہی پڑھتے تھے، رات کو اتنی لمبی عبادت کرتے تھے کہ پیروں میں سوجن آ جائے، اتنی لمبی عبادت ہے۔ یہ آپ کے عبادات کا معاملہ تھا جسے ہم نماز کی شکل میں جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ زندگی کا ہر پہلو عبادت، ہر پہلو عبادت۔ آپ اس سے آگے بڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سماجیات کے معاملے میں بھی مکمل تھے۔ سماجیات، سوشل ورک جسے کہتے ہیں، اور آج کل سوشل ورکرز کی اتنی ڈیمانڈ ہے، اتنے اہم مانے جاتے ہیں۔ صاحب یہ پورے محلے کے لیے بس بہت اہم ہے، یہ نہ رہے گا تو محلے کا کیا ہوگا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ لوگ ایک قسم کے جملے کہتے ہیں۔ یہ نبی کو دیکھ لو آپ کہ سوشل ورک میں کتنا مکمل تھا کہ ایک معمولی شخص بھی اگر پریشان رہے تو نبی بے چین ہو جاتا تھا۔ محلے میں میرے کوئی پریشان کیوں ہے؟ یہ کامل ہونا تھا، اور یہ کاملیت اتنی تھی کہ نبوت سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے، 25 سال کی جوانی میں کیا حالت ہوتی ہے؟ بس اس کو ہری ہری سوچتی ہے، کہاں سے لطف اٹھائیں اور کیسے اپنے آپ کو بڑا ثابت کریں اور کیسے اپنا ہیلتھ اور ویلتھ بڑھائیں، بس اسی میں پریشان رہتا ہے وہ 25 سال کا۔ اپنی خوبصورتی، اپنے جسم کی نمائش، اپنے مال کی نمائش، اسی میں مگن رہتا ہے۔ اسے دنیا وہ سوچتی نہیں، بس جو کچھ ہوں میں ہوں۔ لیکن اس عمر میں مکہ میں ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام تھا حلف الفضول۔ معاہدے کا کام کیا تھا؟ سوسائٹی کا کام کیا تھا؟ سماجیات بتا رہا ہوں، سماجیات میں کامل تھے۔ اس ادارے اور اس سوسائٹی کا کام یہ تھا کہ اس مکہ میں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے آج کے بعد، چاہے وہ مکہ کا باشندہ ہو چاہے مکہ کے باہر کا باشندہ ہو۔ اگر اس مکہ میں آیا تو ہم اس کی نگرانی کریں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کے لیے پریشانیوں کے علاج کا سبب بنیں گے۔ اور نبی بنائے جانے کے بعد کہا کرتے تھے کہ اگر اس نام پہ آج بھی مجھے کوئی بلائے حاضر ہوں میں لبیک کہوں گا۔ یعنی کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بننے والے لوگ اگر مجھے کبھی بھی پکاریں میں حاضر ہوں۔ یہ سماجیات میں آپ کامل تھے، سماجیات میں کامل۔ اس کی وجہ کیا آپ نہیں جانتے؟ ایک شخص باہر سے آیا سامان بیچنے کے لیے، اس نے بیچا، ابو جہل نے خریدا، اور اس کے بعد سوچا تو باہر کا آدمی اس کا کیا کر لے گا، اس کا کوئی یہاں ہے نہیں مکہ میں، قیمت دینے میں ٹال مٹول شروع کر دی۔ آدمی بہت پریشان ہوا، آخر لمبے معاملے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اسے دینا پڑا۔ یہ واقعہ جو ہے حلف الفضول سوسائٹی بننے کا سبب بنا تھا۔ تو سماجیات میں کتنے کامل ہوئی آپ؟ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ غار حرا سے گھر آئے
واقعہ بہت مشہور ہے، سب سنتے ہوں گے، لیکن غور کیجئے سماجیات میں کتنے کامل تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے میں مار دیا جاؤں گا، یا جو بوجھ مجھ پر نازل ہوا شاید میں مر جاؤں گا۔ حضرت خدیجہ نے جو کہا تھا وہ آپ کے ساتھ 15 سالہ زندگی کا نچوڑ تھا۔ 25 میں شادی ہوئی تھی، 40 میں نبی بنائے گئے۔ 15 سال کے بعد ایک بیوی جو جملہ کہہ رہی ہے، آپ اندازہ کیجئے وہ اس 15 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے کہ ہم نے 15 سال میں اس بندے کو کیسا دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا، اللہ آپ کو تباہ نہیں کر سکتا، اللہ آپ کو برباد نہیں کر سکتا۔ اس لیے برباد نہیں کر سکتا کہ آپ اللہ کی ان مخلوقات کے لیے جو اس کائنات میں پائی جا رہی ہیں سب کے لیے نفع بخش ہیں۔ آپ پڑوسی کا خیال کرتے ہیں، آپ بیوہ کا خیال کرتے ہیں، آپ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں، آپ چھوٹے بچوں کا بھی لحاظ کرتے ہیں، آپ بڑے بوڑھوں کا بھی لحاظ کرتے ہیں۔ جو اتنا فائدے مند ہو اس سماج کے لیے، کیا اللہ اسے تباہ کر دے گا؟ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماجیات میں بھی کامل تھے۔ یہاں بھی نمونہ ہے ہمارے لیے وہ کہ ہمیں سماج میں کیسا رہنا چاہیے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کیسا رہنا چاہیے؟ سب کے لیے مفید، سب کے لیے مفید ہوں۔ اسی لیے آپ کا حکم ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو خواہ مظلوم ہو۔ تو لوگوں نے کہا مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ اسے پریشانی سے بچا لیا جائے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ کہا اسے ظلم سے روک لو، ظلم مت کرنے دو کسی پر، سمجھاؤ بجھاؤ، طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو۔ گویا سب کے لیے مفید ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ کمزور کے لیے بھی مفید، طاقتور کے لیے بھی مفید۔ تیری طاقت غلط کام میں استعمال نہ ہونے پائے۔ تیری طاقت اگر غلط کام میں استعمال ہوئی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے سے سمجھیے کہ ایک شخص اپنے غلام کو پیٹ رہا تھا کسی سبب سے، ایک شخص اپنے غلام کو کسی سبب سے مار رہا تھا، کوئی غلطی کی تھی اس نے۔ ادھر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ غلام جانتے ہیں نا، اس دور میں نہیں سمجھ سکتے، غلام یوں سمجھے جیسے اپنی بکری کو مار رہا تھا۔ خریدے بیچے جاتے تھے، انسان خرید لیا تو اس کی پوری زندگی، اس کا جسم، اس کی جان سب ہمارے قبضے میں، چاہے ماریں چاہے پیٹیں، کون بولنے والا؟ یعنی کسی حیثیت کا شخص نہیں تھا، انتہائی کمزور، سماج میں اس سے کمزور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو بک گیا ہو، اسی کی پٹائی ہو رہی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو کیا کہا؟ مارنے والے، تجھے اس غلام پر جتنی طاقت حاصل ہے اس مالک کو اس سے زیادہ طاقت تجھ پہ حاصل ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ ہم اور آپ جب کسی پہ ظلم کرتے ہیں تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کچھ کر نہیں سکتا، میں اس کے مقابل میں زیادہ طاقتور ہوں، میری سماجی حیثیت بہت بڑی ہوئی ہے، میری فلاں لوگوں سے میرے تعلقات ہیں، یہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ رسول نے کیا کہا؟ اے مالک، اے غلام کے آقا، تجھے اس غلام پر جتنی قوت حاصل ہے اس مالک الملک کو اس سے کہیں زیادہ قوت تجھ پر حاصل ہے، سنبھل جا۔ بندے نے پلٹ کے دیکھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے تھے۔ کہا اللہ کے رسول، یہ اللہ کے نام پر آزاد ہے، میں نے جو غلطی کی ہے اس کی تلافی یہی ہے کہ اس کو آزاد کر دوں، یہ آزاد زندگی جیے۔ کہا اگر آزاد نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے چھو لیتی۔ سماجیات میں کتنے کامل ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ عبادات میں کامل، سماجیات میں کامل، معاشیات میں کامل، اکنومی میں۔ اب ساری تشریحات کریں گے تو صاحب وقت بہت چاہیے۔ معاشیات میں کامل کی صرف ایک مثال دیں، سود سے منع کیا ہے، تجارت کو حلال کیا ہے۔ اور اگر آپ پڑھیں گے اور جو پڑھنے والے ہیں وہ سرچ کریں، تلاش کریں، معلوم کریں، اس وقت پوری دنیا
اس سودی نظام سے تباہ ہے، پریشان ہے، اور جتنے اکنامی کے ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں جب تک یہ سودی نظام ختم نہیں ہوگا اونچ نیچ وہ معاشی طور پر یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ معاشی طور پر جو اس کائنات میں اونچ نیچ ہے کہ ایک شخص کھانے کو پریشان ہے اور ایک شخص خرچ کرنے کے لیے جگہ نہیں پا رہا ہے، یہ جب تک ختم نہیں ہوگا جب تک سودی نظام رہے گا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ اکنامی کے کتنے ماہر تھے اور کتنے کامل تھے، اور کامل کیوں نہ ہو بندہ؟ کامل اس لیے ہے کہ رب کی نگرانی میں رہ رہا ہے، اس رب کی نگرانی میں جس نے کائنات بنائی۔ تو نبی ہمارے لیے کامل کیوں ہیں؟ کچھ مختصر سی باتیں ہیں، اب کچھ باتیں ایسی ہو جائیں جس پر ہم عمل کر سکیں، یہ تو سب اصولی باتیں تھیں، ابھی باتیں بہت ہیں اس سلسلے میں۔ پہلی بات کہ نبی ہمارے لیے اسوہ اس لیے ہے کہ وہ ایک انسان تھا۔ انسانوں کے لیے انسانوں کو ہی نمونہ بنایا جا سکتا ہے، فرشتوں کو بنا دیتا اللہ تعالیٰ تو ہم کہہ دیتے بھیا یہ تو جب چاہے غائب ہو جاتا ہے، جب چاہے اڑ جاتا ہے، جب چاہے پھر ہو جاتا ہے یہاں سے آسمان کی طرف، ہم تو یہاں ہل نہیں پاتے، 2 قدم ایسا اچھلنا چاہیں تو گر پڑتے ہیں، ہم اس کے مطابق کیسے زندگی گزاریں؟ قرآن مجید میں ہے اس تعلق سے کہ لوگوں نے کہا وَلَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، فرشتہ کیوں نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم فرشتہ بھی بھیجتے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، فرشتہ بھی بھیجے تو انسان بنا کے بھیجتے، اس لیے کہ اگر فرشتے کو اس کی شکل میں بھیجتے تو اعتراض ہوتا، انسانی شکل میں بھیجتے تو یہی اعتراض ہو جاتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی شکل میں ہونے کی وجہ سے اعتراض ہے۔ تو جسے نہیں ماننا ہے اس کے پاس ہر معاملے کے لیے اعتراض موجود ہے۔ تو پہلی چیز کئی باتوں میں پہلی بات کہ وہ ہمارے لیے نمونہ اس لیے ہے کہ وہ انسانوں میں سے تھے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے انہیں کامل بنایا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین نے مستقل ان کی نگرانی رکھی تاکہ کہیں کمی آنے نہ پائے، ہر معاملے میں رہنمائی رکھی، ہر معاملے میں رہبری کی، کہیں کوئی غلطی کا امکان ہو تو اس سے پہلے جبرائیل پہنچ جائیں، اور اسی لیے کبھی کبھی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ سب کچھ نہیں ہیں، سب نہیں جانتے، اس ثبوت کے لیے کبھی کبھی ایسے معاملے رب العالمین نے آپ کے ذریعے سے پیش کرائے تاکہ دنیا سمجھے کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، مالک ادھر ہے۔ سورہ کہف پڑھتے ہیں نا، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا مسنون ہے، کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھیے، بھلے آپ 3 جمعہ 4 جمعہ پڑھیے، تھوڑا تھوڑا پڑھیے، ایک ایک رکوع پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اس میں ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، کبھی یہ نہ کہنا کہ میں فلاں کام کل کر دوں گا، انشاءاللہ کے بغیر مت کہنا۔ اس کی تشریح پڑھ لیجئے گا، نبی نے کسی کام کے بارے میں بغیر انشاءاللہ کا کہا کل بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا آپ کو ہے صلاحیت بتانے کی، انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ کئی روز تک اللہ رب العالمین نے وحی روک دی، یہاں تک کہ سائل پریشان ہو گیا، کہا کیا بات ہے؟ نبی بھی پریشان ہو گئے، اس کے بعد اللہ نے وحی نازل کیا بتا دو۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ دنیا یہ جانے کہ محمد عبداللہ ہے، اللہ نہیں ہے۔ محمد کون ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، بندہ ہونے کے بعد رسول ہے، تو بندہ ہے اور رسول ہے، تو یہ ضروری ہوئی کہ ہم اپنے نبی کی کاملیت کو پہچانیں۔ اس کامل نے ہمیں جو اصول دیے ہیں زندگی گزارنے کے، ان اصولوں پر اگر عمل کرنے لگ جائیں تو ہی یہ معاشرہ صحیح راستے پہ آ سکتا ہے۔ اور اسی لیے نبی نے صرف ایسا نہیں کیا کہ احکامات دے دیے، ہدایات دے دیے، اصول دے دیے، قوانین بتا دیے، جاؤ بھائی یہ قانون ہے زندگی کا، ایسی زندگی گزار لو، نہیں، جتنے قانون دیے سب پر عمل کر کے دکھا دیا، سارے قوانین پر عمل کر کے دکھایا۔ اس لیے قانون پر عمل کر کے دکھایا تاکہ دنیا یہ جانے کہ ایک انسان کے لیے ایک کام ناممکن نہیں ہے، میں کر سکتا ہوں تو وہ بھی کر سکتا ہے، اگر میں کر سکتا ہوں تو یہ بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ آپ بھی ماں باپ کی اولاد تھے،
सारी दुनिया जानती है। जो कहते हैं, जो इंसान नहीं मानते उनसे ही पूछो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा का नाम क्या था, तो बताएंगे अब्दुल्ला नाम था। पूछो अम्मी का नाम क्या था, बताएंगे आमिना नाम था। पूछो किस खानदान के थे, कुरैश से थे, बनु हाशिम में से थे। अरे भैया, जब खानदान मौजूद, माँ बाप मौजूद, तो फिर इंसान क्यों नहीं, कहाँ से आ गए? तो इंसान थे और आपने अपने हर बात पर अमल करके दिखाया है ताकि इंसान उस पर अमल कर सके, और उन बातों पर अमल करने लग जाए, मुआशरा सलीके पे आ जाएगा। क्या करते थे? घर में थे तो घर वालों का काम करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से किसी ने पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या करते, कैसे रहते? तो कहा लोगों में से एक शख्स ये भी हैं, जैसे लोग अपने घरों पे रहते हैं ऐसे आप भी अपने घरों पे रहते हैं। आप अपने अहल वयाल का काम करते हैं, आप अपने बटन टांग लेते हैं, अपने कपड़ों में से जू निकाल लेते हैं, अपने जूते टांग लेते हैं, घर में झाड़ू लगा लेते हैं, बकरी दूह लेते हैं, सारे काम करते हैं घर के। ये तो घर वालों ने बताया। बाहर कैसे रहते थे? समाज को दुरुस्त करना है ना, इस नबी को उसवा मानना है ना, तो समाज में जैसे घर में रहते थे, घर में रहो, घर सुधर गया। समाज में कैसे रहते थे? लोगों का ख्याल रखते थे। चलते फिरते अगर कोई शख्स रास्ता भटक जाए तो रास्ता बता देते थे, कोई बोझ ना उठा पाए तो बोझ उठवा देते थे, कोई परेशान हाल मिल जाए तो उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश करते थे। पड़ोसियों के साथ इतना बेहतर बर्ताव था कि अपने घर में कुछ पकता था तो उधर पहुंचा दिया करते थे। यह हुक्म था कि घर में कोई अच्छा खाना बनाओ, सालन बनाओ, गोश्त बनाओ, पानी ज्यादा मिला दो, पानी ज्यादा मिला दो। हमारे यहाँ क्या है भैया, बोटी नहीं मिली तो क्या यार, खाली सालन लेके चलाया, फकीर है क्या? नौज़ुबिल्लाह, हमारी सोच ने हमको बिगाड़ दिया। इसलिए ना कोई देता है ना कोई लेता है। दे दे, क्या भेजा यार, 2 बोटी भेजा है, शर्म नहीं आती, 2 बोटी भेजा है। और इसीलिए हम शर्माते हैं कि कैसे भेजें, ज्यादा है नहीं मेरे पास। तो दोनों तबाह, दोनों की मोहब्बतें रहेगा। इसलिए रहेगा है कि हम थोड़ा लेने को तैयार नहीं हो, थोड़ा देने से शर्माता है। जबकि नबी ने क्या कहा था कि ए औरतों, पड़ोसन के यहाँ बकरी का खुर भेजने से भी मत शर्माना। बकरी का खुर पाया आज बहुत कीमती है, ज्यादा कीमत में मिलता है, गोश्त से ज्यादा कीमत उसकी लगती है। लेकिन मैं खुद इसका गवाह हूं, मैंने बाज़ इलाकों में देखा है कि पाया नहीं खाते, फेंक देते हैं। कहते ये भी कोई खाने की चीज है? गंदगी में चल रही थी बकरी, कहाँ गंदगी ले, वो भी खा लेते, तुम लोग शर्म नहीं आती, फेंक देते लोग। मैंने खुद देखा है, अरबों में नहीं खाते थे उस दौर में, उसको मामूली समझा जाता था, बेकार समझा जाता था। नबी ने क्या कहा, इस बेकार चीज को भी बेकार मत समझो, ये भी पकाओ तो दे दो। और अब कितना कीमती है कि अब बकरी के पैर, पंजे आज से 2-4 साल पहले फेंके जाते थे कोई नहीं पूछता था। जो मुर्गियां मिलती अब वो भी बिक रही, वो भी कीमती बन गई। तो गोया उसको उल्टा समझ लो कि गोश्त पकाओ तो सालन बढ़ा लो, मुर्गी का गोश्त जो मामूली है इसको भी पहुंचा दो। ये नबी का सलीका था। इसीलिए बुखारी में रिवायत बुखारी में एक रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोगों, एक दौर ऐसा आने वाला है कि लोग तुम लोगों पर दूसरों को तरजीह देंगे, मतलब सहाबे कराम पर दूसरों को बड़ा समझा जाएगा। ऐसे अमीर, ऐसे सरदार, ऐसे खलीफा, ऐसे बादशाह बनेंगे जो तुम्हारे मुकाबले में दूसरों को अहम समझेंगे, तुम्हें कमतर समझेंगे, तुम पर उन्हें तरजीह देंगे। पूछा अल्लाह के रसूल, तब हम क्या करें? कहा तुम्हारा जो हक है तुम अदा करते रहना, अपना फरीजा अदा करते रहना, अपना फर्ज अदा करते रहना और अल्लाह से अपना हक मांगते रहना। फर्ज के लिए, हक के लिए लड़ना नहीं, हक के लिए लड़ना नहीं कि मेरा हक है लेके रहूंगा, नहीं,
لڑو گے تباہ ہو جاؤ گے، اس لیے کہ بڑوں سے لڑنے میں نقصان ہی نقصان۔ یہ اسلام ہے صاحب۔ اور ہمارے ہاں لوگ کیا سکھاتے جوانوں کو؟ حق چھین کر لیا جاتا ہے، مانگا نہیں جاتا۔ ایک جملہ چل پڑا ہے سماج میں، دین پیارا ہے، دین سکون لانے والا ہے۔ جس دن ہم نے دین کو سمجھ لیا، معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ جس دن ہم نے نبی کی پیروی سمجھ لی، معاشرہ سدھر جائے گا۔ جس دن ہم نے نبی کی محبت کو جان لیا، معاشرہ سدھر جائے گا۔ نبی کی محبت اطاعت سکھاتی ہے، نبی کی اطاعت یہ ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو پریشانی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے ہم سب کو اپنے نبی کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے، ان کے سیرت کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان کے سیرت کے مطابق عقیدہ بنانے اور اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔